بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانے پینے کی اشیاء کو دکانوں پر فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے؟ شریعت کا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو دیکھیے، اس بارے میں ہمیں شریعت کی جو نصوص ہیں اور شریعت کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت کو بالکل ختم کر دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کھانے پینے کی اشیاء لوگ لے کر آتے ہیں گھر میں اور انہیں افطاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ فروخت ہوں گی روزے کی حالت میں، تو افطاری کے وقت پہنچیں گی، جس طرح کے پکوڑے، سموسے وغیرہ اور دیگر چیزیں کھانے پینے کی، یہ چیزیں فروخت ہوں گی تو ہمارے تک پہنچیں گی اور روزہ رکھنے والے افطاری کر سکیں گے۔ ان کی فروخت کو روکنا یہ ممکن نہیں، نہ شرعی طور پر، نہ انتظامی طور پر، کسی طور پر بھی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دکانوں پر اگر کھلے عام ان کو فروخت اس طرح کرنا کہ وہاں لوگ کھا بھی رہے ہوں، تو یہ ایک رمضان المبارک کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب گلی محلے میں ایک دکان ہے اور اس پہ لوگ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا اور لوگ وہاں کھا پی بھی رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک مذاق ہے شریعت کے ساتھ، اور ڈھٹائی کے ساتھ علل اعلان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، یا یہاں کے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور یہ واقعی ایک قابل تعزیر عمل ہے۔ ایسے لوگوں کو روکنا یہ حکومت کے لیے ضروری ہے، اور ایسے ہمارے ملک میں پاکستان میں ایسا قانون بھی بنتا ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کو روکا بھی جاتا ہے کہ اس طرح چیزیں کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کریں جو کہ وہاں کھائی پی جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے پکوڑے اور سموسے وغیرہ، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ عصر کے وقت، ظہر کے بعد، عصر کے قریب، تاکہ وہ چیزیں اگر کھانے پینے کے لیے استعمال ہوں تو افطاری کے کھانے پینے کے لیے استعمال ہوں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، اور گھروں میں جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، وہ اپنے گھر میں ہی کوئی چیز کھانے کے لیے تیار کریں، تاکہ ایک عمومی جو فضا ہے وہ رمضان المبارک کی روزے والی ہی فضا رہے، نہ کہ رمضان المبارک اور عام دنوں میں فرق ہی نہ لگے کوئی۔ البتہ ایک اور چیز جو ہے، جب شریعت نے مسافر کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس نے روزہ چھوڑنا ہے، وہ عام دنوں میں روزہ رکھ لے، اور اس حوالے سے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ سفر اتنا لمبا ہو، اتنا مشقت والا ہو، تو تب مطلب اب آرام دہ گاڑیاں ہیں، لیکن شریعت کی رخصت وہی، جس طرح نماز کے لیے قصر کے بارے میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ مسافر قصر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا سفر جو ہے نا بہت تکلیف دہ ہو اور بہت مطلب عذاب والا ہو، تب وہ نماز کو قصر کرے گا۔ عام سفر ہے اور وہ لگژری گاڑی میں سفر کر رہا ہے، تب بھی وہ قصر کرے گا۔ اے سی گاڑی میں ہے، جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس کے لیے رخصت یہ ہے کہ وہ دوران سفر قصر کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوران سفر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر، یہ جو آج کل سفر ہیں، ان میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے سفر سے، کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا پیش آ جاتا ہے یا ایسا انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے روزہ رکھنے میں تنگی اور مشقت ہوتی، تو مسافر کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو ایسے پوائنٹس جو لاری اڈے وغیرہ ہیں یا جہاں مسافر آتے جاتے ہیں، وہاں پر ہوٹلوں کی اجازت عموماً ہمارے ہاں ہوتی ہے، تھوڑا انہیں کور کر دیا جاتا ہے، لوگ وہاں جا کر کھا پی سکتے ہیں جو مسافر ہیں، تو وہاں رخصت دی جانی چاہیے یقیناً، کہ مسافروں کا یہ حق ہے کہ انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ ملے۔ اور اگر ہم بالکل اس پر پابندی لگا دیں تو وہ بیچارے بھوکے اور پیاسے رہیں گے، اور بسا اوقات بیمار اور مسافر وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو متعلقہ یہ جو علاقے کی حکومت ہے یا انتظامیہ ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایسا قانون بنائے جس سے مسافر اور مریض وغیرہ یا جن لوگوں نے افطاری کے لیے سامان لینا ہے وہ بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، اور رمضان المبارک کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کھلے عام اپنے گلی محلوں میں بھی کھاتے پیتے پھریں، اور یہ تصور جو ایک رمضان المبارک کا ہے یہی لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ ویسے ہی لوگ بہت دور ہو رہے ہیں، اور اگر کھلم کھلا ایسے اجازت دے دی جائے
کہ کوئی شخص جیسے مرضی بیچے اور جیسے مرضی کھائے اور گلی محلوں میں اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس طرح اور زیادہ وہ لوگوں سے جو ہے روزے کا تقدس اٹھ جائے گا اور لوگ اور زیادہ نیکی سے دور ہو جائیں گے۔